ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان۔ محافظ۔ افریقہ کے بے شمار لوگوں کا خون اس کی گردن پر ہے۔ کیا تم اسے بتا سکتے ہو کہ میں زندہ ہوں؟ میں نے ذرا لجاجت سے کہا۔ سیفام چند لمحے غور کرتا رہا، پھر شاید اسے ترس آ گیا۔ اچھا، میں کوشش کروں گا۔ تمہارا شکریہ دوست۔ سیفام گارڈ کے جانے کے بعد میں واپس بستر پر آ لیٹا۔ سر کی تکلیف کم ہونے کے بعد خمار ایک بار پھر ذہن پر طاری ہو رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ سو جاؤں۔ اس قید خانے میں جاگ کر وقت گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ذرا سی دیر میں سو چکا تھا۔ اس کے بعد آنکھ اس وقت کھلی جب کسی نے بے دردی سے میری پسلی پر ٹھوکر ماری۔ میں نے کراہ کر آنکھ کھولی۔ سر پر 2 مشٹنڈے قسم کے گارڈ کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں خودکار رائفلیں تھیں۔ ان میں سے ایک نے، جو زیادہ خبیث تھا، ایک بار پھر میری پسلی کو توڑنے کی کوشش کی، مگر یہ وار میں نے ہاتھوں پر روک لیا اور اٹھ بیٹھا۔ دوستو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو آواز سن کر جاگ جاتا، میں نے خوش دلی سے کہا۔ باہر چلو، دوسرے گارڈ نے کہا۔ ویسے ان میں وہ گارڈ نہیں تھا جس سے صبح ملاقات ہوئی تھی۔ مزاحمت بیکار تھی۔ میں ان کے ساتھ کوٹھڑی سے باہر آ گیا۔ وہ مجھے لے کر گیلری میں جانے لگے، جس کے دونوں طرف قطار میں کئی ایک کوٹھڑیاں تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک گارڈ دلچسپی سے میری گردن میں بندھی بارودی بیلٹ کو غور سے دیکھ رہا تھا، جس سے رہ رہ کر بپ کی آواز ابھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ میری گردن کا توک ہے جو زبردستی میری گردن میں ڈالا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ دوست، میں کہتے کہتے رک گیا، کیونکہ بیلٹ سے آتی سنگل بپ کی آواز دوہری ہو گئی تھی۔ میں جانگرے سے 180 فٹ سے زیادہ فاصلے پر نکل گیا تھا اور مزید 20 فٹ دور جا کر میں مرحوم ہو جاتا۔ میں رک گیا۔ عقب سے آتے گارڈ نے میری کمر پر رائفل کی نال ماری اور غرایا، چلتے رہو، میں آگے نہیں جا سکتا۔ میں نے مضبوطی سے اپنے قدم فرش پر جما لیے۔ چلو ورنہ شوٹ کر دوں گا، گارڈ غرایا۔ اس نے رائفل کا سیفٹی کیج ہٹا دیا تھا۔ شوق سے مار دو، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ دوسری صورت میں نہ صرف میں بلکہ شاید تم دونوں بھی مارے جاؤ۔ دوسرا گارڈ بھی سامنے آ گیا تھا۔ اس نے غرا کر رائفل کا دستہ میرے سر پر مارنے کے لیے اٹھایا ہی تھا، مگر اس کے ساتھی نے بروقت اسے روک لیا۔ 1 منٹ ایڈو، اس کے بعد سن لو۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ دوست کہ تم میرے گلے میں جو بیلٹ دیکھ رہے ہو، یہ بارود سے بھری ہے۔ اگر اسے زبردستی اتارنے کی کوشش کی گئی تو یہ پھٹ جائے گی۔ میرے ساتھ اسے اتارنے کی کوشش کرنے والا بھی مارا جائے گا، میں نے وضاحت کی۔ اوکے، میں نے مان لیا، مگر تم آگے کیوں نہیں چل رہے؟ یہ صرف حرامی پن کر رہا ہے اور اس کا علاج میرے پاس ہے۔ ایڈو کو شاید غرانے کا زیادہ ہی شوق تھا، اس لیے وہ صرف اسی لہجے میں بات کرتا تھا۔ رکو ایڈو، اس بار اس کے ساتھی کا رویہ تحقمانہ تھا۔ اس کی بات پوری سن لو، اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ ایڈو کا ساتھی معتدل شخص لگ رہا تھا، ورنہ وہ میرے ساتھ زبردستی بھی کر سکتے تھے یا اس حرکت پر مجھے شوٹ بھی کر سکتے تھے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، اس وقت اس بیلٹ سے ڈبل بپ آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے ساتھ پکڑے جانے والے شخص سے جانگرے سے 180 فٹ کے فاصلے پر ہوں۔ تم نے سنا ہوگا کچھ دیر پہلے یہ بیلٹ سنگل بپ دے رہی تھی۔ اگر میں اپنے ساتھی سے 190 فٹ تک دور چلا جاؤں تو یہ بیلٹ ٹرپل بپ دے گی، اور جیسے ہی میرا اور اس کا فاصلہ 200 فٹ سے زیادہ ہوگا، بیلٹ پھٹ جائے گی اور میں مارا جاؤں گا۔ یہ بکواس کر رہا ہے۔ ایڈو نے غرانے کا شغل جاری رکھا۔ اسے لے کر چلو، دیر ہوئی تو کمانڈر ناراض ہو جائے گا۔ شٹ اپ ایڈو، اپنا منہ ذرا دیر کے لیے بند رکھو، اس نے ڈانٹا اور پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ کیا یہ ماننے والی بات ہے؟ تمہارا ساتھی تمہارے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہا ہے؟ کیونکہ وہ میرا ساتھی نہیں ہے بلکہ دشمن ہے۔ اس نے مجھے اس طرح اپنا قیدی بنا رکھا ہے۔ اگر میں اس کی قید سے فرار کی کوشش کروں گا تو مارا جاؤں گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ میں تمہیں اس طرح یقین دلا سکتا ہوں۔ میں نے چند قدم اور بڑھائے تو بیلٹ سے ٹرپل بپ کی آواز آنے لگی۔ پھر میں واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ ٹرپل بپ کا مطلب تھا کہ میں خطرے کی حدود میں تھا، اور اگر جانگرے بے خبری میں مخالف سمت میں حرکت کر جاتا تو میں مارا جاتا۔
ایڈو کا موڈ اتنا خراب تھا کہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو مجھ پر اس کا تجربہ بھی کر گزرتا۔ اس کی بلا سے میں مارا جاتا، مگر اس کا ساتھی اس سارے معاملے پر غور کرنے لگا۔ پھر اس نے ایڈو سے کہا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو بہتر ہوگا کہ اس سارے معاملے کو کمانڈر کے سامنے رکھتے۔ تم اس کے ساتھ یہیں رکو، میں کمانڈر سے بات کر کے آتا ہوں۔ ایڈو نے بدمزگی سے مجھے دیکھا اور سر ہلا دیا۔ اس کا ساتھی چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ایڈو کے تاثرات خبیثانہ ہو گئے تھے۔ اس نے مجھے رائفل کی نال سے آگے دھکیلا۔ آگے چلو، میں یہاں سے ایک قدم آگے نہیں جاؤں گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ بے شک تم مجھے اسی جگہ گولی مار دو۔ ایڈو مسکرایا۔ اس نے رائفل کی نال کا دباؤ ختم کر دیا، مگر اس کی حکمت عملی اس وقت سمجھ میں آئی جب اس نے اچانک اچھل کر میری کمر پر لات ماری اور میں زمین پر لڑک کر کئی فٹ آگے چلا گیا۔ اس نے پھر میرے چہرے پر لات مارنے کی کوشش کی اور اس کے رد عمل میں بچنے کے لیے میں آگے لڑک گیا۔ اچانک بیلٹ سے ٹرپل بپ کی آواز آنے لگی۔ میں خطرے کی حدود میں داخل ہو چکا تھا اور مزید چند فٹ کا فاصلہ طے کرتا تو شاید مارا جاتا۔ اس لیے جب ایڈو نے اگلی بار اپنا جوتا میرے چہرے پر رسید کرنا چاہا تو میں نے لڑکنے کی بجائے اس کا جوتا تھام کر اسے پیچھے دھکیل دیا اور پھر خود بھی چند فٹ آگے آ گیا۔ بیلٹ سے دوبارہ ٹرپل بپ کی آواز آنے لگی تھی۔ میری جرت نے ایڈو کو مشتعل کر دیا تھا۔ اس بار اس نے پاؤں کی بجائے رائفل سے کام لیا۔ اس نے اس کا دستہ میرے سر پر مارنے کی کوشش کی۔ میں نے سر بچاتے ہوئے اسے ایک بار پھر پیچھے دھکیلا۔ وہ دیوار سے ٹکرایا۔ اس بار اس نے مجھے شوٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اس کے قاتل ارادے کا اظہار جھلکتے ہی میں پھرتی سے فرش پر گرا اور بے حد نزدیک سے برسٹ میرے اوپر سے گزر گیا۔ ایک چیخ سنائی دی۔ چیخ عقب سے آئی تھی۔ کوئی بے گناہ ایڈو کی وحشت کا شکار ہو گیا تھا، مگر فی الوقت میری ساری توجہ اس کی طرف تھی۔ اس نے رائفل کی نال میری طرف کی تھی کہ میں نے اس پر لات مار دی۔ رائفل کا رخ اوپر کی طرف ہو گیا اور اس بار گولیوں نے چھت ادھیڑ ڈالی۔ اوپر سے پتھر اور مٹی برسی تھی۔ تیسرا موقع میں نے نہیں دیا۔ اس کی رانوں کے درمیان میں لات رسید کی۔ وہ چکا تو پاؤں اس کے منہ پر پڑا۔ وہ سیدھا ہوا تو میں نے یہی عمل دہرایا۔ تیسری بار وہ منہ پر ٹھوکر وصول کر کے کھڑا نہ رہ سکا اور کراتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے احتیاطاً لات مار کر رائفل اس کے پہنچ سے دور پھینک دی۔ پیٹ اور منہ پر ضربے کھا کر اس میں اتنی سخت نہیں رہی تھی کہ مجھے گالیاں ہی دے سکے۔ ہینڈز اپ! اچانک گیلری کے ایک طرف سے گارڈز نمودار ہوئے اور میں نے ہاتھ اوپر کر لیے۔ اپنے ساتھیوں کو آتے دیکھ کر ایڈو کے حوصلے بلند ہوئے تھے۔ اس نے تکلیف کے باوجود لپک کر رائفل اٹھا لی۔ نئے آنے والے نے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا یہ فرار کی کوشش کر رہا تھا؟ ایڈو نے مقامی زبان میں انہیں کوئی جواب دیا جو ظاہر ہے میرے خلاف ہی تھا۔ میں نے جلدی سے وضاحت کی، میں فرار ہونے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس نے بلا وجہ مجھے مارا اور قتل کرنے کی کوشش کی۔ میں نے صرف اپنا دفاع کیا تھا۔ اسے لے کر چلو کمانڈر کے پاس، ایڈو نے خباثت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ لوگ مجھے لے جانے کی کوشش کریں گے تو بیلٹ پھٹچانے سے مارا جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ میں وضاحت کرتا، دو گارڈز نے مجھے دائیں بائیں سے قابو میں کر لیا۔ وہ مجھے کھینچ کر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں چلایا، رک جاؤ، ابھی تمہارا ساتھی کمانڈر سے میرے بارے میں ہدایات لینے گیا ہے، اسے آنے دو۔ مگر وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ جیسے ہی 190 فٹ کی حد شروع ہوئی، بیلٹ سے ٹرپل وپ آنے لگی۔ میں تڑپ کر رکا، اس لیے میں پیچھے سے کسی نے میری کمر پر رائفل کا بٹ آزمایا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، یہ ایڈو تھا جو اپنا بدلہ چکا رہا تھا۔ 3 افراد کے سامنے میں بے بس تھا۔ کسی لمحے بھی 200 فٹ کی حد ختم ہو جاتی اور میں مارا جاتا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک ایڈو کے جانے والے ساتھی کی آواز آئی۔ اس نے گھرج کر کہا، چھوڑ دو اسے، کس کے حکم سے اسے لے جا رہے تھے؟ وہ شخص غالباً گارڈز کا افسر تھا۔ اسے دیکھ کر اور اس کی گریز سن کر نئے آنے والے گارڈز بوکھلا گئے تھے۔ انہوں نے جلدی سے مقامی زبان میں وضاحت کی۔ اس پر اس نے خون خوار نظروں سے ایڈو کی طرف دیکھا اور گارڈز کو مجھے چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ جا کر 17 نمبر کے قیدی کو یہاں لے آؤ۔ میں نے ایڈو مردود کے اس ساتھی کے لیے دل میں شکریہ کے حقیقی جذبات محسوس کیے۔ اس نے دوسری بار میرے کام آ کر میری جان بچائی تھی، ورنہ ایڈو نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اب وہ مقامی زبان میں ایڈو پر گرج برس رہا تھا، جس نے اس کی ہدایات کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تھی اور خود بھی مرتے مرتے بچا تھا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ اس بیلٹ میں جو دھماکہ خیز مواد تھا وہ صرف میرے لیے مہلک ہو تھا، حالانکہ اس بیلٹ میں صرف 40 گرام دھماکہ خیز مادہ تھا، لیکن یہ اتنا خطرناک تھا کہ میرے ٹکڑے تو اڑتے ہی ارد گرد جو ہوتے وہ بھی مارے جاتے۔ ذرا سی دیر میں جان گرے میرے سامنے تھا۔ اس کی حالت ابتر تھی، زخمی تو تھا ہی، گرفتاری کے بعد اس کے ساتھ مار پیٹ بھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر نیل کے نشانات تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ شکر ہے تم زندہ ہو، ورنہ پکڑے جانے پر میں نے سوچ لیا تھا کہ تم مارے گئے۔ بات یہ ہے کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، میں نے متانت سے کہا۔ کیا تم نے انہیں بارودی بیلٹ کے بارے میں بتایا تھا؟ چانگرے مسکرایا۔ میں احمق نہیں ہوں، میں نے صرف اتنا بتایا کہ یہ بیلٹ ایک بدروح سے بچانے کے لیے گلے میں ڈالی گئی ہے۔
जिसने इसे उतारने की कोशिश की वो बदरू के हाथों से मारा जाएगा। इन अफ्रीकियों का पिता। बकवास मत करो, एडो के साथी ने उसे डांटा। तुमने इसको मरवा दिया था। सब अफ्रीकी तब हम परस्त नहीं होते। वो हमें कमांडर के दफ्तर लाए। ये फौजी कैंप से ज्यादा छोटी मोटी छावनी लग रहा था। यहाँ पर बाकायदा पुख्ता इमारतें थी। दरमियान में साफ सुथरे मैदान थे जिनमें परेड और फौजी मशकों के इंतजाम थे। एक तरफ पार्किंग में दर्जन भर गाड़ियां खड़ी थीं, जिनमें जीप से लेकर भारी ट्रकों तक तमाम गाड़ियां थीं। इनके साथ मोटरसाइकिलों की पार्किंग थी। साफ सुथरे चाक की मदद से बनाए गए रास्ते थे। इन लोगों का डिसिप्लिन किसी भी फौज से कम नहीं था। कमांडर, जो एक कर्नल साबित हुआ, अपने सादा मगर साफ सुथरे दफ्तर में बैठा एक फाइल पर कुछ लिख रहा था। अंदर आने पर उसने नजर उठाकर हमें देखा और सामने रखी कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। मुझे हैरत हुई। मेरा ख्याल था कि कमांडर के हजूर हमें जिल्लत अमेज अंदाज में खड़े रहना पड़ेगा, मगर उसका रवैया सर्द होने के बावजूद मुहज्जिबाना था। मैं और जान ग्रे लकड़ी की कुर्सियों पर बैठ गए। 2 गार्ड्स हमारे हक्क में मुस्तैद थे। कर्नल ने अपना काम मुकम्मल किया और तकरीबन 10 मिनट बाद हमारी तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम दोनों को अपने जुर्म की संगीनी का एहसास है? उसने बिला तमहीद कहा। यस सर, मैंने शाइस्तगी से कहा। हमने इस सरजमीन पर बिला इजाजत दाखिल होकर संगीन जुर्म किया है। सिर्फ दाखिल ही नहीं बल्कि तुम लोग कत्लेआम का मंसूबा लेकर आए थे। मैं इनके साथ आने पर मजबूर था, वरना मैं इनके साथ शामिल हरगिज नहीं हूं। मैंने सफाई पेश की। यह बकवास करता है, जान ग्रे ने इत्मीनान से कहा। यह भी हमारा साथी है और अब जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। मैं चंद लम्हे के लिए दंग रह गया था, फिर पूछा, इस बारूदी बेल्ट के बारे में क्या ख्याल है? इस बार जान ग्रे जरा गड़बड़ाया। मेरा मतलब है कि यह बेल्ट कैसी है? कर्नल ने उसकी बात काट कर मुझसे दरियाफ्त किया। यह बारूद से भरी एक इलेक्ट्रॉनिक बेल्ट है जिसे सिर्फ रिमोट कंट्रोल से खोला और बंद किया जा सकता है। अगर इसे किसी और तरीके से खोलने की कोशिश की गई तो यह फट जाएगी। इस शख्स के दिल के साथ एक चिप मुंसलिक है। अगर यह मर जाए या मुझसे 200 फुट से ज्यादा फासले पर चला जाए तो मैं मारा जाऊंगा। क्या इस सूरत में भी यह बेल्ट फट जाएगी? कर्नल ने अपनी चमकीली आंखों से मुझे घूरा। मैंने असबात में सर हिलाया। इस बेल्ट से साबित होता है कि मैं इनका साथी नहीं बल्कि कैदी हूं। लिहाजा हमारे बारे में कोई भी फैसला करते हुए इस बात को मद्देनजर रखा जाए। कर्नल ने सर हिलाया। तुम्हारी बात सबूत तलब है। यह बताओ कि नाश्ता किया? मैंने और जान ग्रे ने बैक वक्त नफी में सर हिलाया। उसने कहा, पहले तुम्हारे जख्मों का इलाज हो जाए, फिर नाश्ता भी मुहैया कर दिया जाएगा। अब तुम जा सकते हो, इन्हें ले जाओ। कर्नल ने गार्ड से मुखातिब होकर कहा, इन्हें अकबी हाथे से लेकर जाना और उन्हें भी दिखा देना। वो फिर हमसे मुखातिब हुआ। उम्मीद है तुम लोग जो मंजर देखोगे इसके बाद किसी गलत हरकत का ख्याल भी दिल में नहीं लाओगे। गार्ड्स हमें दफ्तर से बाहर लाए और जिस रास्ते से आए थे उसके बजाय घूमकर दफ्तर की इमारत के अकबी हिस्से में आए। दरख्त तले बेशुमार लाशें चादरों में ढकी हुई थी। वहां मौजूद शख्स को गार्ड ने लाशों पर से चादरें हटाने का हुक्म दिया। इसने यके बाद दीगरे इन पर से चादरें हटाना शुरू कर दी। वो सब जान ग्रे के साथ आने वाले गुरीले थे। इनके कत्लेआम का मंसूबा यूं कामयाब हुआ था कि खुद उनका कत्लेआम हुआ था। बाद लाशों की बुरी हालत बता रही थी कि वो धमाकों से मरे हैं। फिर मैं इन 3 गोरीलों की लाशें देखकर चौंका जिन्हें जान ग्रे ने साहिल पर भेज दिया था। कालमन वो भी फरार न हो सकने की वजह से मारे गए थे। गार्ड्स में एक एडो का साथी था। इसको एक शख्स ने सोंबा कहकर मुखातिब किया था। सोंबा ने लाशों की तरफ इशारा किया। इनका हाल देख रहे हो? यकीन करो फरार की किसी कोशिश का यही नतीजा निकलेगा कि तुम भी इनमें शामिल हो जाओगे। अपने साथियों की लाशें देखकर जान ग्रे की हालत बुरी हो गई थी। उसका चेहरा सफेद और आंखों से बेपनाह नफरत छलक रही थी। उसने जेरे लब कहा, तुम लोगों को कुत्ते की मौत न मारा तो मेरा नाम भी जान करे नहीं। फिर वक्त हमें अपनी बचत की फिक्र करनी चाहिए। मैंने तंजिया लहजा इख्तियार किया। मुझे अपनी जान बचती नजर नहीं आ रही है। तुम फिक्र मत करो, जान ग्रे ने पूरे एतमाद लहजे में कहा। एक बार इन्होंने हमें कैदी शो कर दिया तो इनका बाप भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन पर आलमी दबाव पड़ेगा और हमें मारा तो ये भी नहीं बचेंगे। इनके मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। मैंने अफसोस से सर हिलाया। तुम लोग दूसरों को दहशतगर्द कहती हो। दर हकीकत दुनिया के असल दहशतगर्द तुम लोग हो। तुम लोगों के नज़दीक किसी मुल्क की खुद मुख्तारी और आज़ादी की कोई अहमियत नहीं है। जान ग्रे आयारी से मुस्कुराया। ऐसी बातें करके तुम किसे मुतासिर कर रहे हो? मुझे या इन लोगों को? मैं किसी को मुतासिर नहीं कर रहा। मुझे यकीन है सच्चाई इन्हें खुद मालूम हो जाएगी। सोबा गौर से हमारी बातें सुन रहा था, लेकिन उसने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। इसका काम मुकम्मल हो गया था, लिहाजा उसने लाशों के निगरान को दोबारा इन्हें चादरों से ढकने का इशारा किया और हमसे बोला, चलो पहले कर्नल की हदायत के मुताबिक तुम्हें तिब्बी इमदाद और नाश्ता दिया जाएगा। वो हमें एक लकड़ी की बनी बैरक में लाया। यह मेस था। इस जगह एक डॉक्टर ने हमारा मुआयना किया। मेरे जख्म मामूली से थे सिवाय सर की चोट के। उसने मेरे सर की मरहम पट्टी की और फिर जान ग्रे के बाजू का जख्म देखा।
اس کی حالت خاصی خراب تھی۔ اس نے زخم کی صفائی کی، اس پر خشک کرنے والا پاؤڈر چھڑک کر بینڈیج کر دی۔ ایک ایک انجیکشن ہم دونوں کو لگایا گیا اور 4 گھنٹے کے وقفے سے پین کلر کھانے کے لیے دیے گئے۔ سومبا نے ازراہر نوازش ہمیں میس کے باتھ روم میں منہ ہاتھ دھونے اور لباس بدلنے کا موقع دیا۔ ہمارا سیاہ فوجی لباس لے لیا گیا اور اس کے بدلے سفید رنگ کا پاجامہ اور سرخ ٹی شرٹ دی گئی۔ ہمارے جوتے بھی لے لیے گئے تھے اور ان کی جگہ ربر کی بنی چپلیں دے دی گئی تھیں۔ میں نے ان لوگوں کی ذہانت کو دل ہی دل میں سراہا۔ سفید اور سرخ لباس دور سے نظر آتا تھا۔ اگر ہم فرار ہونے کی کوشش کرتے تو خود کو چھپا نہیں سکتے تھے۔ اس طرح ربڑ کی چپلیں گھر کی حد تک تو ٹھیک تھیں، مگر فرار کے دوران یہ بیکار تھیں اور ننگے پاؤں اس علاقے میں بھاگنا بے حد دشوار تھا۔ 12 بجے تک ہمیں اپنی کوٹری میں پہنچا دیا گیا۔ پیٹ بھر کر کھانے کے بعد ذہن پر خمار چھانے لگا۔ رہے سے درد سے نجات کے لیے میں نے 2 پین کلر لی اور سو گیا۔ آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی اور کوٹری کا بلب روشن تھا۔ ہوائی ضروریہ کے لیے کوٹری کے ایک کونے میں ایک سوراخ تھا۔ اس کے ساتھ پانی کا نل تھا۔ غلاظت بہہ کر باہر چلی جاتی تھی۔ فراغت حاصل کر کے میں نے ایکسرسائز کی۔ اس دوران میں میرے گلے میں بندھی بیلٹ خاموش تھی، یعنی میں جان گریز سے 150 فٹ سے کم فاصلے پر تھا۔ شاید اس کی کوٹری بدل کر اسے میرے پاس ہی کوئی کوٹری دے دی گئی تھی۔ سورج غروب ہونے کی کوئی 1 گھنٹے بعد فولادی دروازے کے نچلے حصے سے کھٹ کی آواز آئی۔ اس میں ایک درز نمودار ہوئی اور اس سے ایک بڑے سائز کی پلیٹ اندر آئی۔ اس میں ابلے ہوئے سادہ چاول اور تلی ہوئی مچھلی کے کتلے تھے۔ چاول بدمزہ لیکن مچھلی لذیذ تھی۔ کھانا دیتے وقت کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ شاید ان لوگوں کو قیدیوں سے بات کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ آدھے گھنٹے بعد دروازے کے نیچے دوبارہ درز نمودار ہوئی اور ایک ہاتھ پلیٹ لے گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد میں نے اٹھ کر دروازے کے اس حصے کو ٹٹولا۔ وہاں پر لوہے کی سرد چادر تھی۔ اس کے کنارے اتنے ہموار تھے کہ دیکھنے پر مشکل ہی سے نظر آتے تھے۔ میں نے ناخن اڑا کر اس خانے کو اوپر کرنے کی کوشش کی، مگر وہ سختی سے اپنی جگہ جمع رہا۔ غالباً اس کے باہر بھی کوئی کنڈی لگی تھی جسے لگا کر خانے کو اندر سے کھولنا ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ اب تک یہ لوگ مجھے کسی طرح جان گرے اینڈ کمپنی سے کم نظر نہیں آتے تھے۔ میں اپنے بستر پر واپس آن بیٹھا اور اپنے حالات کے بارے میں غور کرنے لگا۔ خلیج پر ملازمت کرتے وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنے حیرت انگیز حالات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ قدم قدم پر نت نئے واقعات سامنے آئے گی، جان خطرے میں پڑ جائے گی اور ایسی پڑے گی کہ بچنا مشکل نظر آنے لگے گا، مگر کاتب تقدیر میری موت کے معینہ وقت کے لیے مجھے یوں بچا لے گا کہ میرے پاس سوائے ششتر رہ جانے کے اور کچھ چارہ نہ ہوگا۔ پہلے جانگری کی قید اور اب اس کے دشمنوں کی قید، میں جیسے ہواؤں کے ہاتھ میں کھلونا بنا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس رات میری طلبی نہیں ہوگی اور میں سونے کا ارادہ کر رہا تھا کہ فولادی دروازہ کھلا اور ایک کرخت روکارڈ نے مجھے باہر آنے کا حکم دیا۔ اسے میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ میں اٹھ کر باہر آیا۔ جانگرے اور سومبا بھی موجود تھے، گویا ہمیں کہیں لے جایا جا رہا تھا۔ قافلہ سومبا کی رہنمائی میں روانہ ہوا اور اس کا خاتمہ کرنل کے دفتر پر ہوا۔ کرنل مکمل وردی میں موجود تھا اور اس کے ساتھ ایک اور شخص سیولین لباس میں تھا۔ بنا کسی تمہید کے کرنل نے سیولین کو حکم دیا، اس شخص کے گلے میں پڑی چیز کو چیک کرو اور مجھے بتاؤ۔ اس شخص نے مجھے آگے آنے کا اشارہ کیا۔ ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ، اس نے مجھ سے کہا۔ میں نے تعمیل کی۔ تب اس نے اپنے پاس موجود بیگ کھولا اور اس میں سے کچھ آلات نکالنے لگا۔ جانگرے تفکر آمیز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ یہ لوگ کہیں اس بارودی بیلٹ کو کھول کر مجھے اس کی قید سے آزاد نہ کرتے۔ ماہر نے ایک آلہ نکال کر اسے بارودی بیلٹ کے پاس لا کر آن کیا ہی تھا کہ آلہ تیز بپ دینے لگا۔ اس نے آلہ آف کیا اور کرنل کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ اس میں دھماکہ خیز مادہ موجود ہے کرنل، اس کا پتہ چلاؤ کہ اس بیلٹ کو کہاں سے ریڈیائی سگنل مل رہے ہیں اور کس طرف سے۔ ماہر سر ہلا کر دوبارہ اپنے بیگ کی طرف متوجہ ہوا اور جانگرے فاتحانہ انداز میں مسکرانے لگا۔ تم لوگ اس بیلٹ کو نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہی کھول سکتے ہو، یہ اس ماہر کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس پر کرنل نے اسے گھورا۔ اس کا مطلب ہے یہ صحیح کہہ رہا تھا۔ بے شک اس بار جانگرے نے حقیقت کا اعتراف کر لیا۔ یہ شخص ہمارا باغی ہے اور اسے ایک خاص مدت کے لیے میری تحویل میں دیا گیا ہے۔ اگر تم نے مجھے سزائے موت دے دی تو یہ بھی مارا جائے گا۔ میں کبھی تمہارا وفادار نہیں رہا، لہٰذا بغاوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے فوراً جواب دیا اور پھر کرنل کو مختصراً اپنے بارے میں بتانے لگا کہ مجھے کس طرح خلیج سے گرفتار کر کے اپنی قید میں رکھا گیا تھا۔ کرنل نے تلخ لہجے میں کہا، ان بڑی طاقتوں نے چھوٹی قوموں کو اپنی شکارگاہ بنا رکھا ہے، یہ ہمیں کھا جانا چاہتا ہے۔